السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کینہ اور حسد اعمال صالحہ کو ایسے کھا جاتے ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چاہے آپ کے نامہ اعمال میں جتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہوں، چاہے آپ جتنے ہی پرہیزگار اور متقی کیوں نہ بن جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر حسد اور کینہ ہے تو وہ تمام آپ کے اعمال صالحہ کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص 3 چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 1 گمان، بدگمانی، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 بدفعلی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان 3 چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہونا تو آپ نے وہ حسد اپنے دل کے اندر ہی رکھنا ہے، اس کو زبان پر نہیں لانا۔ بھئی ویسے بھی دیکھا جائے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ بندہ جیسے ہی کسی دوسرے آدمی کی اچھی چیز دیکھتا ہے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، تو بندے کے اندر یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے کاش یہ چیز میری ہوتی، یہ چیز مجھے مل جاتی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہمارے دل میں اگر کوئی ایسی حسد جیسی بیماری پیدا ہوئی ہے نا، اگر وہ ابھی تک دل میں ہے، ہم اس کو اپنی زبان پر نہیں لائے تو ابھی اس حسد پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمان، کہ جب تک کہ آپ کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھنا، اس کے بارے میں کوئی غلط گمان مت رکھنا۔ اور بدفعلی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جیسے جاہلانہ رسومات ہوتی ہیں کہ جی اگر الو نے گھر میں بول دیا تو اب جس کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ بھئی جیسا کہ آج کل عام یہ ایک رسم چل نکلی ہے کہ جس کے راستے کو کالی بلی کاٹ لے، راستے میں کالی بلی آ جائے تو اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس سفر کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایسی بدفعلی سے اپنے آپ کو حد الوسع بچانا چاہیے، کیونکہ بھائی یاد رکھیے کہ حسد یہ انسانی تاریخ کا سب سے اولین گناہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب شیطان کو کہا کہ آپ آدم کا سجدہ کریں تو ابلیس حسد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ یہ مٹی کی پیداوار ہے، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ کی پیداوار ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے آسمانوں سے نیچے اتار دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اب جا اور تو دنیا میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر، جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ تیری بات مانے گا، اور جو میری بات ماننے والا ہوگا، راہ راست پر چلنے والا ہوگا، وہ میرے احکام کو مانے گا۔ تاریخ عالم کا سب سے اولین گناہ حسد ہے۔ ایک دانشور کا مقولہ ہے
کہ اپنے آپ کو حسد سے حد الوسع بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ یہی حسد تھا جو شیطان نے کیا، اور زمین پر سب سے پہلا حسد جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا اور اس کو قتل کیا، وہ بھی حسد کی بنا پر۔ تو زمین اور آسمان میں تاریخ عالم کا سب سے اولین گناہ یہی حسد ہے۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حسد جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔